حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے جن کا شمار ہوتا ہے. اصحاب صفہ جو تھے نا ناظرین، وہ بڑے غریب صحابہ تھے، ان کا اپنا گھر نہیں تھا. وہ نبی پاک کے دربار کے باہر، آپ کے گھر کے باہر بیٹھ کر علم دین سیکھنے کے لیے پڑے رہتے تھے. کئیوں کے پاس لباس پورا نہیں تھا، ایک چادر میں زندگی گزارتے تھے، کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ کئی اصحاب صفہ کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ وہ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. اتنی طاقت بھی جسم میں نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھڑے ہو سکے، مگر ان تمام لوگوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک صحابی ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے بہت بھوک نے ستایا، میرا پیٹ کمر سے لگ گیا تھا، کئی دن ہو گئے تھے کھانا نہیں کھایا تھا. کہتے ہیں میں نبی پاک کے جو گھر کی طرف جانے والا راستہ تھا اس راستے میں بیٹھ گیا کہ کوئی شاید مجھے دیکھے گا اور میری کیفیت دیکھ کر کوئی کھانا کھلا دے گا. خودداری تھی، سوال کرنے کا ذہن نہیں تھا. یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو بعض اوقات گھر میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر بھی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں رک جاؤں گا تو شاید کسی واقعی مستحق تک مدد پہنچ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ کے پاس کچھ نہیں تھا، بھوک سے برا حال تھا، مگر کہتے ہیں زبان سے کسی سے سوال نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، آپ نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا. نیت یہ تھی کہ شرعی مسئلے کا جواب بھی دیں گے، ساتھ میری کیفیت بھی دیکھ لیں گے، شاید مجھے کھانا کھلا دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کیفیت سوال کیا، جواب دیا، لیکن کیفیت تو نہیں پہچان سکے یا توجہ نہیں گئی. چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا. پیارے آقا نے مجھے دیکھا اور مسکرائے. سبحان اللہ، نبی پاک تو دلوں کے حالات بھی جان لیتے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ میرے گھر چلو. کہتے میں گھر گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو گھر والوں نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی رسول دودھ کا ایک پیالہ دے کر گئے. اب ذرا ناظرین غور کیجئے، یہ گھر کس کا ہے؟ جن کے سبب کائنات بنی ہے. زمین و زماں جس کے لیے بنائے گئے، یہ اس ہستی کا گھر ہے. مگر گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے. ہم میں سے بہت سو کے فریج بھرے ہوئے ہیں، بہت سو کی جو ہے وہ جیبوں میں پیسے ہیں، بینکوں میں پیسے ہیں، مگر ابھی تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں پرابلم آئی ہے، شکوے شکایات. کیا ہماری زبان پر شکر ہے کہ یا اللہ تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا، آج ہمارے بچے باہر روڈ پر بیٹھ کر کسی سے راشن تو نہیں مانگ رہے؟ کئیوں کے لیے شکر کا مقام ہے، کئیوں کے لیے صبر کا مقام ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ایسا کرو، جاؤ اور سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ. اس وقت اصحاب صفہ کی تعداد جو وہاں موجود تھے 70 کے قریب تھی. میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، بھوک سے میرا بھی حال جو ہے وہ دیگر گوں ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے 70 صحابہ کو لے کر آ جائیں، تو مجھے کیا ملے گا اگر 70 صحابہ کرام بھی دودھ پیئیں گے. بہرحال حکم تھا، آپ گئے اور 70 صحابہ کو بلا کے لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اب ان سب کو باری باری دودھ پلاؤ. اب ذرا غور کیجیے، جس کو بڑی بھوک لگی اور اسی کو کہا جائے سب کو کھانا کھلاؤ تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ حکم ملا تھا، آپ نے ایک ایک کر کے دودھ کا پیالہ سب کو دینا شروع کیا. ایک ہی دودھ کا پیالہ تھا، تقریباً سارے اصحاب صفہ بہت بھوکے تھے، بہت انہیں بھوک لگی ہوئی تھی. کہتے سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. ایک نے پیا، 2 نے پیا، 3 نے پیا، 10 نے پیا، 20 نے پیا. 70 کے 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا. دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم رہ گئے اور میں رہ گیا، ایسا کرو آپ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ دودھ پیئیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا، بسم اللہ شریف پڑھی اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کے پیا. بھوک ویسے ہی بہت لگی ہوئی تھی. بہرحال وہ آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نا رچ کے پیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میں نے دودھ پی لیا تو فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا، پھر پیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر پیالہ منہ سے لگایا، پھر پیٹ بھر کے پیا. چوتھی بار جب نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا حضور بس اب میری بس ہو گئی ہے، پیٹ بھر گیا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے وہ پیالہ پیش کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے وہ سارا دودھ نبی پاک نے نوش فرما لیا. ناظرین یہ نبی پاک کا معجزہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کو پورا ہو گیا، مگر پیالہ پھر بھی بھرا ہوا ہے. مگر اس واقعے سے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ بڑے غریب غربت کی زندگی گزارنے والے تھے،
تھوڑے پر قناعت کرنے والے تھے. شکوہ نہیں ہوتا تھا زبان پر کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں پھر بھی کھانا نہیں ہے, اے اللہ ہم تو نیک لوگ ہیں پھر بھی ہمارے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں, گھر نہیں ہے. نہیں جناب, ہر حال میں اللہ کا شکر تھا, قناعت تھی. آج کسی کی فیکٹری بند ہوئی ہے تو وہ شکوے کر رہا ہے. ارے فیکٹری ہی بند ہوئی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت دے دیا ہے. دکان بند ہوئی ہے ٹھیک ہے, مگر اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہمارا مہینہ گزر جائے گا, 2 مہینے گزر جائیں گے. مگر ان کو سوچے جو روز کما کے روز کھاتے تھے, جو روز کما کے روز کھانے والے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرے. اللہ نے جان تو سلامت رکھی ہے نا, کچھ دنوں کی بات ہے, پھر انشاءاللہ کام کاج پہ لگ جائیں گے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو دیکھیں, ان کا صبر دیکھیں, ان کا شکر دیکھیں. اور ہم تھوڑی تھوڑی بات پر جو شکوہ اور رنج کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے, شکایت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں صبر کا دامن تھامے رہیں, وہ رب کریم ضرور مدد فرمائے گا, غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا. اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرمائے, ہمیں صبر عطا فرمائے, قناعت نصیب فرمائے, ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے.